بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کے وہ مسائل جو آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے پوچھے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان تمام سوالات کے جوابات دینے جا رہی ہوں۔ نماز کے بہت ہی اہم مسائل ہیں جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں۔ میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، جواب آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں مل جائے۔ اگر نہیں تو پھر آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سبھی کے سوالوں کے جواب ضرور دیے جائیں گے۔ نماز کے بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ نماز کے مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل ہو گئے، اسی طرح یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ نماز چونکہ سب سے افضل عبادت ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے مسائل ضرور سیکھنے چاہیے اسے۔ نماز کے مسائل کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو سوال ہے، عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ آخری رکعت میں اتحیات میں دعا پڑھے بغیر سلام پھیر دیں، کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یعنی ان کا سوال ہے، جب آخری رکعت میں قاعدہ اخیر میں اتحیات پڑھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں جسے دعائے مسورہ کہتے ہیں، اگر دعائے مسورہ پڑھے بغیر سلام پھیر دیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دعا نہیں پڑھتا کوئی، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس شخص کی نماز ہو جائے گی مگر سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگلا سوال ہے، کیا ہر رکعت میں الگ الگ صورتیں پڑھیں یا سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ ہر رکعت میں تو سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں لیکن مکروہ تنزیہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو مختلف صورتیں آتی ہوں۔ ہاں، اگر یہیں ایک صورت آتی ہے تو پھر جائز ہے، ٹھیک ہے، بلا کراہت اس شخص کے لیے جائز ہے۔ جسے صرف ایک ہی صورت آتی ہے تو ہر رکعت میں صرف سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ اسی طرح سنت اور نوافل میں ایک ہی صورت کا تکرار کرنا یہ بلا کراہت جائز ہے، مگر فرض میں، ٹھیک ہے، فرض میں سنت موقدہ میں ایک ہی صورت کا پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ یعنی جسے آتی ہے وہ بھی صورتیں، پھر بھی وہ بھی ایک ہی صورت جان بوجھ کر پڑھے، تو ایسے شخص کے لیے سنت موقدہ اور فرائض میں ایک ہی صورت کا تکرار کرنا مکروہ تنزیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جس شخص کو نہیں آتی تو پھر ٹھیک ہے، بلا کراہت اس شخص کے لیے جائز ہے۔ اگلا سوال ہے، گلناز بی بی یہ پوچھتی ہے، نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھی جائے تو اب اگلی رکعت میں کون سی سورت تلاوت کریں گے؟ دیکھیں، اگر پہلی رکعت میں یعنی قل اعوذ برب الناس تلاوت کی ہے تو اب اگلی رکعت میں بھی آپ کو یہی سورت تلاوت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح سے ترتیب صحیح رہے گی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلی میں کوئی سورت تلاوت کریں اور دوسری میں اس سے اگلی سورت تلاوت کریں۔ نماز میں سورتوں کی ترتیب درست کریں۔ اگر ایسا بھولے میں کوئی کر لیتا ہے تو اس سورت کو چھوڑ کر آپ دوسری سورت شروع نہ کریں بلکہ اسی سورت کو مکمل کریں۔ اب اگلی رکعت میں بھی اس سورت کو یعنی سورۃ الناس کو پڑھیں۔ اگلا سوال پوچھتی ہے زین احمد کہ سجدہ کرتے وقت آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے یا بند رکھیں؟ دیکھیں، نماز میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور خاص طور پر سجدے میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ بھی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ اپنی آنکھیں یعنی نظر کو اپنی ناک کی نوک پر رکھیں، اپنی آنکھوں کی نظر کو ناک کی نوک پر رکھیں۔ ایسے کرنے سے آنکھیں جس کی کمزور ہوں، جس کی بینائی کمزور ہو، تو اس شخص کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں عبد المنان، یہ پوچھتے ہیں کہ سنت اور نوافل کی نیت بھی بتا دیں، یعنی سنت اور نفل نماز کی نیت کیسے کی جائے گی، ان میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں، نیت جو ہے اصل تو دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی نیت کی میں نے 2 رکعت سنت کی یا پھر 2 رکعت نفل کی، اسی طرح 4 رکعت سنت کی یا پھر اسی طرح 4 رکعت نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، تو یہ زبان سے کہہ دیا تو یہ ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے، ورنہ اصل نیت دل کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہی نیت اگر آپ دل میں کریں
تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر یہی نیت آپ زبان سے کریں گے تب بھی مستحب ہے، مگر اس میں جو اصل چیز ہے وہ ہے دل کا پختہ ارادہ۔ آپ نے دل میں پکا ارادہ کر لیا ہے تو آپ کی نیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، تو یعنی اللہ اکبر، اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا چاہیے۔ ثنا سے پہلے ہمیں تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ ہے جب یہ ہم مکمل کر لیں گے تو ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو تمام مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسئلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔